اس موقع سے بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. البتہ جو 60 فرسٹ ایڈ پوسٹ کے ہمارے لوگ تھے, فرسٹ ایڈ پوسٹیں شروع میں بنی تھی, اسکیمیں ایسی پلاننگ بن گئی تھی جس کے تحت جو ہے وہ لوگ پھر بحال نہ ہو سکے. بعد میں ان کو سیاسی رنگ دے دیا گیا اور ہمارے ملازم بیچ میں پستے رہے اور وہ پھر 2-2 3-3 سال تک کام کرتے رہے. ان کو نوکری سے بھی فارغ نہیں کیا گیا, لیکن ان کو پھر تنخواہیں بھی نہیں ملی. تو وہ ہمارا ایک ایشو ہے کہ ان کو نارمل میزانیت پہ لانے کے لیے کوئی اور اسکیم بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی سولوشن جب نکالا جاتا ہے, کوئی بھی کوشش کی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی نکل آئے گا. اس کے علاوہ جو ہے ایک چیز مجھے یہ بھی ملی تھی کہ ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے نہیں مل رہا ہے ملازمین کو. تو لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کوئی قرضہ مل جائے گا تو اس سے جو ہے وہ مکان وغیرہ تعمیر کر لیں گے. آج کل مہنگائی, بے روزگاری, مسائل جتنے بھی ہیں اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. ایک امپارٹنٹ معاملہ, انتہائی اہم معاملہ ہے کہ ہیلتھ فاؤنڈیشن جو ہے یہ ہمارا منظور شدہ مطالبہ ہے. یہ جو ہے نا جولائی 2009 میں اس کا نوٹیفکیشن بھی انہوں نے کر دیا تھا, منظوری وصولی ہو چکی ہے, لیکن وہ التوا کا شکار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پولیس فاؤنڈیشن موجود ہے, جب ٹیچر فاؤنڈیشن موجود ہے, تو ایک دفعہ ہم نے کابینہ تک بھی پہنچا دیا تھا پچھلی گورنمنٹ میں. تو ہمارے سیکٹری ہیلتھ صاحب تبدیل ہو گئے اس وقت, اور جس وقت وہ کابینہ میں پیش ہو رہا تھا تو سیکٹری ہیلتھ انڈر ٹرانسفر تھے, وہ میرپور الوداعی تقریب میں چلے گئے اور اس میں پریزنٹ نہ ہو سکا. دوسرے سیکٹری ہیلتھ صاحب 2 سال نوکری کر کے چلے گئے, لیکن ان کو توفیق نہ ہوئی کہ اس کو دوبارہ پریزنٹ کر سکے. تو ابھی خدا کر کے گیا ہے, ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں اور تو کوئی ریمیڈی نہیں ہے. تو اس طرح ارتھکویک کے بعد فزیو تھراپی کے شعبے کو یہاں پہ جو ہے وہ بہت اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت تھی. ہمارے لوگ ٹیمز میں آ کے دھکے کھاتے رہے, لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں ہو سکا. ایک ٹیرشری کیئر ہاسپٹل کا منصوبہ بھی تھا اور ایک ری ہیبلیٹیشن سینٹر کا تھا, لیکن وہ سارا کچھ نہیں ہو سکا. اور اسی طرح فارماسسٹ ہیں, ڈرگ انسپیکٹرز ہیں, ان سب کی اپنی جگہ پہ امپورٹنس ہے. پلاننگ اچھی ہوگی, وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے اس ریاست میں, اللہ کا شکر ہے ہمیں وسائل مل بھی جاتے ہیں. اور پھر اس وقت وسائل اس لیے مل سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی وہی حکومت ہے اور یہاں بھی وہی حکومت ہے. تو کوئی بھی جو مطالبہ ہوگا, میں الائڈ ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ گریجویٹ, پوسٹ گریجویٹ لیول کے جو ہے وہ 4 سال 5 سال کے کورسز ہونے چاہیے, تاکہ جتنی لوگوں کی اسکل ڈیولپ ہوگی, جتنا ان کا ہنر اچھا ہوگا. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت محکمہ صحت آلات کشمیر میں تشخیص کا جو شعبہ ہے, پہلے تشخیص ہوتی ہے پھر علاج, وہ ہمارے ٹیکنالوجسٹ کے پاس ہے. ان کی جب وہ پوسٹ ہے کہ یہاں پہ لوگ پڑھے ہیں اور وہ عوام کو صحت کی سہولیات دیں, محکمہ صحت کے اندر اگر گنجائش ہے تو ٹھیک, نہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں دیں. یہ اس لیے ہو رہا ہے. یہاں پہ بدقسمتی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ 2-4 اور ڈاکٹر گریڈ سے ایڈجسٹ ہو جائیں گے. تو الائڈ ہیلتھ پروفیشنل انسٹیٹیوٹ میں الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کے ہی